امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں صحرا کے اندر ایک خیمہ دیکھا۔ جب اس خیمے کے پاس جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ خیمے کے اندر ایک بوڑھی عورت اور ایک جوان خاتون موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھی عورت نے کہا، میرا بیٹا کافی دیر سے پانی کی تلاش میں گیا ہے لیکن پانی لے کر لوٹا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاں زمین پر ٹھوکر ماری تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ امام کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ عورت بہت حیران ہوئی۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ امام نے اپنا تعارف کروایا کہ میں حسین محمد عربی کا نواسہ ہوں۔ وہ عورت عیسائی تھی۔ اس نے واقعہ مباہلہ سن رکھا تھا۔ اس کے بڑے بڑے پادری مباہلہ کرنے آئے لیکن پھر فدیہ دینے پر مجبور ہوئے۔ وہ پہچان گئی کہ یہ وہی حسین ہے جو مباہلہ میں آئے تھے۔ عیسائی خاتون امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہو گئی اور پھر اس کا بیٹا اور بہو بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر یہ تینوں امام حسین کے قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کے ساتھ کربلا پہنچے۔ جب 10 محرم کا دن آیا تو اس بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے وہاب کلبی سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا آج فرزند رسول پر قربان ہو کر روح رسول مقبول کو خوش کر دو۔ بہادر بیٹے نے ماں سے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ الغرض وہاب کلبی امام حسین سے رخصت ہو کر روانہ ہوئے اور رجز پڑھتے ہوئے دشمنوں پر حملہ آور ہوئے۔ جناب وہاب کلبی نے کمال جوش شجاعت کے ساتھ یزیدیوں کی ایک بڑی جماعت کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد اپنی ماں جس کا نام قمری تھا اور بیوی کی طرف واپس آئے۔ ماں سے پوچھا، مادر گرامی کیا آپ مجھ سے خوش ہو گئیں؟ ماں نے کہا، میں اس وقت تک خوش نہ ہوں گی جب تک فرزند رسول کے سامنے تجھے خاک و خون میں غلطا نہ دیکھوں۔ یہ سن کر بیوی نے کہا، وہاب مجھے اپنے بارے میں کیوں ستاتے ہو اور اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ ماں نے کہا، بیٹا بیوی کی محبت میں نہ آنا، جلد یہاں سے رخصت ہو کر فرزند رسول پر اپنی جان قربان کر دو۔ وہاب نے جواب دیا، مادر گرامی ایسا ہی ہوگا، میں موقع کی نزاکت کو جانتا ہوں۔ مجھے امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس جیسے بہادر کی پریشانی دکھائی دے رہی ہے، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ میں ایسی حالت میں کوتاہی کروں؟ اس کے بعد جناب وہاب میدان جنگ کی طرف چلے گئے اور کچھ اشعار پڑھتے ہوئے حملہ آور ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے 12 سوار اور 24 پیادے قتل کیے اور خود بھی شدید زخمی ہو گئے۔ جناب وہاب کی یہ حالت دیکھ کر ان کی بیوی کو بہت جوش آیا اور وہ چوبہ خیمہ لے کر میدان کی طرف دوڑی اور شوہر کو پکار کر کہا، خدا تیری مدد کرے، فرزند رسول کے لیے جان دے دے، اور سن میں بھی اب جان دینے کے لیے آمادہ ہوں۔ یہ دیکھ کر وہاب اپنی بیوی کی طرف فوراً واپس آئے تاکہ اسے خیمے تک پہنچا دیں، لیکن ان کی بیوی نے ان کا دامن تھام لیا اور کہا، میں تیرے ساتھ موت کی آغوش میں سوؤں گی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وہ خیمے میں واپس چلی جائے، چنانچہ وہ واپس چلی گئی۔ اس کے بعد وہاب دوبارہ جنگ کرنے لگے۔ جنگ کے دوران آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور آپ نے اپنی جان امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دی۔ جناب وہاب جو ہی زمین پر گرے، ان کی بیوی دوڑ کر ان کے پاس پہنچی اور ان کے سر کو اپنی گود میں لے لیا
اور ان کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرنے لگی۔ اتنے میں شمر لعین نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا اور اس ملعون نے اس مومنہ کے سر پر گرز آہنی مارا اور یہ بیچاری وہیں پر شہید ہو گئی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ پہلی عورت ہے جو لشکر امام حسین میں قتل کی گئی۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے جناب وہاب کا سر کاٹ دیا اور ان کے سر کو امام حسین کے خیموں کی طرف پھینک دیا۔ جناب وہاب کلبی کی ماں نے اس سر کو اٹھایا اور بوسہ دے کر دشمن کی طرف واپس پھینک دیا اور کہا، ہم راہ مولا میں جو چیز دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ روایت ہے کہ جناب وہاب کی ماں نے جب ان کا سر یزیدیوں کی طرف پھینکا تو وہ سر ایک یزیدی کو جا کر لگا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ پھر جناب وہاب کی ماں چوب خیمہ لے کر نکلی اور 2 یزیدیوں کو قتل کر دیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، واپس آ جاؤ، اور امام حسین کے کہنے پر جناب وہاب کلبی کی ماں خیموں میں واپس آ گئیں۔ آپ سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس میں اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ویڈیو کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔